ہے جنہوں نے بچوں کو وہ احترام دیا ہے جس احترام کے بچے ہمارے لائق ہیں۔ ہمارے بچے محبت اور احترام کے لائق ہیں، اور احترام جو ہے وہ لکھے ہوئے لفظ میں ہوتا ہے، لکھا ہوا لفظ محترم ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ آپ عجیب باتیں کرتی ہیں، کیوں کتابیں لکھتی ہیں؟ اب تو کتابوں کا موسم جا رہا ہے، اب تو کتابوں کا فیشن نہیں رہا۔ پیارے لوگوں، کتاب تو آسمانوں سے اتری تھی نا۔ جب لکھنے کا بھی دور نہیں تھا تو کتابیں، آسمانی کتابیں آسمانوں سے اتری تھی اور انہوں نے انسانوں کی رہنمائی کی تھی۔ سبحان اللہ۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتاب کا دور ختم ہو جائے؟ کتاب آسمان سے اتری، کتاب پھیل گئی، اسلام کو پھیلا دیا، زمانے کو تسخیر کر لیا، پھر انسان بنائے جنہوں نے خوبصورت کتابیں لکھی۔ آپ جو کلام پاک ترجمے سے پڑھتے ہیں، دیکھا باری تعالیٰ کا کتنا خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا۔ باری تعالیٰ آپ سے اس طرح بات کرتا ہے جیسے قصہ سنا رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آپ کو متوجہ کرتا ہے کہ میری طرف دیکھو، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ سارے کلام پاک میں وہ آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ کا خوبصورت انداز ہے، ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے، ہم کلامی کے بغیر کوئی سیکھ نہیں سکتا، اور ہم کلامی صرف کتاب سے ہو سکتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو جنوں پریوں کی کہانیاں ہمیں بہت فیسینیٹ کیا کرتی تھی۔ اچھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، یہ کوئی ہڑپے کی کھدائی میں سے تو نہیں نکلے، مگر چھوٹے چھوٹے تھے تو جو کتاب تھی 2 روپے کی 3 روپے کی ملتی تھی۔ آپ نے کتاب کی قیمت کہاں پہنچا دی؟ کتاب تو امیر آدمی نہیں پڑھ سکتا تو غریب کیسے پڑھے گا؟ یہ چیزیں ہیں۔ مجھے اکثر لوگوں نے کہا، میں پھر شرمسار ہوں، میں ہر دفعہ آتی ہوں یہاں اور وعدہ کر کے جاتی ہوں، آپ نے بچوں کے لیے کچھ لکھا ہے؟ میں جب شروع کیا لکھنا بشرا رشید کے نام سے تو میں بچوں کے لیے لکھتی تھی، پھر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ یکایک میں افسانے ناول لکھنے لگ گئی۔ مجھے بچوں کے لیے لکھنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ادیب کو ایک نہ ایک کتاب بچوں کے لیے لکھنی چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے۔ بے شک، بے شک، یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ میں ہر دفعہ وعدہ کرتی ہوں، میں پھر وعدہ کرتی ہوں شعیب مرزا سے کہ میں کوشش کروں گی کہ میں اپنی زندگی میں ایک بہت خوبصورت کتاب میں اپنے پاکستانی بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ ہمارے ہاں ٹی وی پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے ٹی وی پر؟ ہمارے بچے کیا دیکھیں گے؟ چلیے، ہم نے مانا کہ عشق و محبت ایک حقیقت ہے، پر یہ کیا ہو رہا ہے؟ معاشرے میں بگاڑ 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 بگاڑ۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں جو ہمیں یہ جاگیرتی ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، تو بچوں کے لیے تو ایک الگ چینل ہونا چاہیے جس کے اوپر ان کے لیے ان کی سطح کے ڈرامے پیش ہوں، ان کی نظمیں پیش ہوں، سارا کاروبار بچوں کا پیش ہو جو وہ لکھتے ہیں، جو ان کے لیے لکھا جاتا ہے، چاہے 4 گھنٹے کے لیے ہو چاہے 6 گھنٹے کے لیے ہو، لیکن ایک چینل ہو۔ بچوں کی دلچسپی کا ہوگا تو وہ اس کو دیکھیں گے، اس لیے وہ کارٹون دیکھنے لگ جاتے ہیں جن کی ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کس نے لکھا اور کیوں لکھا۔ یہ بہت باتیں ہیں، ڈاکٹر زینت نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوڈ اسٹریٹ میں تو بھیڑ ہوتی ہے۔ زینت فضیلت، ڈاکٹر فضیلت، اگر آپ بک اسٹریٹ بنا دیں گے نا تو شاید مائیں ہی وہاں چلی جائیں، بچے تو نہیں جائیں گے، لیکن ماؤں کو بچوں کو لے کے جانا پڑے گا۔ دیکھیں، گھر کا ماحول ماں بناتی ہے۔ آپ اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کر سکتے۔ ماں گھر کا ماحول بناتی ہے، ماں کتاب پڑھتی ہے،
باپ اخبار پڑھتا ہے تو پھر بچہ اخبار بھی پڑھتا ہے اور کتاب بھی پڑھتا ہے. ہماری مائیں ناول پڑھتی تھی، افسانے پڑھتی تھی، گھر میں اخباریں آتی تھی، ہم بھی دیکھتے تھے غور سے اس کو. باقی یہ جو چیز ہے اس کے اوپر ہم کوئی گرا نہیں کرتے. یہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اس میں لیپ ٹاپ ہے، اس میں ٹیلی فون ہے، یہ سب ہے. بلائیں ہیں، آتی ہیں چلی جاتی ہیں. ہر دور میں کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے، لیکن انسانی فطرت اللہ نے بہت خوبصورت بنائی ہے. ایک مرکز میں نہیں رہتا، پہلے اس چیز سے محبت کرتا ہے، پھر اسے اکتا جاتا ہے. اب یہ ٹیکنالوجی سے اکتائے گا انسان کی آنکھیں اکتائیں گی، اس کا دل اکتائے گا، وہ سننا چاہے گا، وہ بات کرنا چاہے گا. سننے اور بات کرنے میں اور دیکھنے میں بہت فرق ہے. جیسے آپ بڑے مزے سے بیٹھے سن رہے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا ہے سننا بہت اچھا لگتا ہے، بولنا بہت اچھا لگتا ہے. اور بچہ بولتا ہے، جب کتاب بیٹھتا ہے تو کتاب سے بولتا ہے. یہ زمانہ پھر لوٹ کر آئے گا، مجھے امید ہے انشاءاللہ، اگر ہم سب لوگ اس کوشش میں رہیں. میں جناب شعیب مرزا کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں اور ان کو دراز عمر کی دعا دیتی ہوں. آمین. وہ ایک اتنا خوبصورت کام کر رہا ہے اور تبادر کے ساتھ کر رہا ہے اور مستقل کر رہا ہے. یعنی وہ ایک پنیری لگا رہا ہے جو کل کو ایک گلستان بن جائے گی. ایک پھول ہے انشاءاللہ، ایک پھول ہے جس نے بہت بڑا گلشن بن جانا ہے. اسی میں سے نکلتے ہیں بچے، اسی میں لکھتے ہیں. یہ بہت خوبصورت کام ہے جو